السلام علیکم ڈیفینس اپڈیٹس میں پاکستان کی تہران میں ایمبیسی کے قریب اسرائیلی ایئر سٹرائکس کی خبر پر بات کریں گے۔ چین کے J-36 کی ٹیسٹ فلائٹ اور اس کو فیلڈ کیے جانے سے متعلق اپڈیٹ، ترکیہ کا اب تک ایڈوانس کیماکازی ڈرون سمیت دیگر اہم بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ گزشتہ روز پاکستان کے تہران میں موجود ایمبیسی کے قریب اسرائیلی ایئر فورس کی جانب سے ایئر سٹرائکس کنڈکٹ کی گئی۔ اسرائیل کی جانب سے بنیادی طور پر پاسداران انقلاب یعنی IRGC کے ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنایا گیا، جو پاکستان کی تہران میں موجود ایمبیسی سے صرف 500 میٹر کے فاصلے پر تھا۔ ان ایئر سٹرائکس کے بعد میڈیا میں مختلف حوالوں سے یہ خبریں گردش کرتی رہی ہیں کہ شاید پاکستان کی ایمبیسی کو نشانہ بنایا گیا، جو سراسر جھوٹ پر مبنی تھی۔ گو کہ پاکستان کی ایمبیسی اس سے صرف 500 میٹر کے فاصلے پر تھی، تاہم پاکستان کی ایمبیسی کی بلڈنگ نہ صرف اس ایئر سٹرائک سے دور اور محفوظ رہیں، بلکہ اس جنگ کے آغاز میں ہی رپورٹس کے مطابق پاکستان کے ایمبیسڈر اور متعلقہ سٹاف پہلے ہی محفوظ لوکیشن پر منتقل ہو چکے ہیں اور اس بلڈنگ میں ایمبیسڈر یا متعلقہ سٹاف موجود نہیں تھا۔ چین کے انڈر ڈیولپمنٹ J-36 نے ایک اور ٹیسٹ فلائٹ کنڈکٹ کی ہے۔ چینگڈو ایئر کرافٹ کارپوریشن کی جانب سے لیڈ کیے جانے والے اس نیکسٹ جنریشن یعنی 6th جنریشن پلیٹ فارم کے حوالے سے حالیہ دنوں میں تیزی سے ڈیولپمنٹ کی اطلاعات سامنے آئی ہیں، جو اس جانب اشارہ کرتی ہیں کہ اس طیارے کو شاید 2030 تک ہی انیشیل ڈپلائمنٹ کے حوالے سے ریڈی کیا جا سکتا ہے۔ خیال رہے کہ چین پیرالل 2 6th جنریشن پلیٹ فارم پر کام کر رہا ہے، جس میں سے SSC کی جانب سے J-50 اور CAC کی جانب سے J-36 پر کام کیا جا رہا ہے۔ J-36 کے اب تک 3 سے 4 پروٹوٹائپ ڈیولپ کیے جا چکے ہیں، جو مختلف ٹیسٹ فلائٹس کنڈکٹ کر چکے ہیں، جبکہ ان پر مرحلہ وار مختلف طرح کی ٹیسٹنگ اور ٹرائلز کا سلسلہ تیزی سے جاری ہے۔ J-36 ایک 3 انجن پلیٹ فارم ہے، جبکہ J-50 کو ٹوئن انجن تھرسٹ فیکٹر کنٹرول انجن سے پاورڈ کیا گیا ہے۔ دوسری جانب چین کے ڈیفنس انڈسٹری کے نقطہ نظر سے حریف قرار دیے جانے والے امریکہ کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ وہ F-47 کو 2035 سے پہلے ریڈی کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ وہ کہ امریکہ کی جانب سے پہلے ہی B-21 کے نام سے ایڈوانس ٹیکنالوجی کے نیکسٹ جنریشن اسٹیلتھ بمبار طیارے پر تیزی سے کام کیا جا رہا ہے اور اس کے اب تک 2 پروٹوٹائپ تیار کیے جا چکے ہیں، تاہم J-36 کے پیرالل کیپیبلٹیز رکھنے والے F-47 کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ یہ 2035 کے بعد ہی دستیاب ہوگا۔ ترک کمپنی بیکر نے K2 کے نام سے اب تک کا ہائیلی ایڈوانسڈ اور زیادہ پے لوڈ کیری کر سکنے والا کاماکازی ڈرون متعارف کرایا ہے۔ اب سے چند روز پہلے کنڈکٹ کی جانے والی ٹیسٹ فلائٹ میں K2 کاماکازی ڈرون کے 5 مختلف یونٹس نے فارمیشن فلائٹس کنڈکٹ کی، جبکہ ان فلائٹس کی ایک اور خاص بات یہ تھی کہ ان ڈرونز نے بغیر GPS کے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بدولت یہ فارمیشن سنکرونائز یا انٹیگریٹڈ انداز میں کنڈکٹ کی، جبکہ اس میں کسی قسم کی کوئی ہیومن انوالومنٹ نہیں تھی۔ یہ پیش رفت دراصل جدید جنگی حکمت عملی میں ایک بڑی تبدیلی کی نشاندہی کرتا ہے۔ K2 ڈرون کے بارے میں بیکر کمپنی کا کہنا ہے کہ اس کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ یہ الیکٹرانک وارفیئر کے خلاف مزاحمت رکھتا ہے اور عام طور پر GPS جیمنگ کا شکار ہو کر جو ڈرونز ناکارہ ہو جاتے ہیں، K2 کاماکازی ڈرون اس صورتحال میں بھی اپنے آپریشنز کامیابی سے کنڈکٹ کر سکتا ہے۔ K2 کاماکازی ڈرون جہاں AI ڈریون آٹونومی رکھتا ہے، یعنی یہ آٹونومس ٹارگٹ آئیڈینٹیفیکیشن اور ڈائنامک مشن اڈاپٹیشن کی بدولت کمیونیکیشن جیمنگ اور الیکٹرانک وارفیئر کے خلاف مزاحمت رکھتا ہے، وہیں اس ڈرون کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ اس پر 200 کلو گرام کا وار ہیڈ کیری کیا جا سکتا ہے، جو اسے کئی طرح کے اہداف کے خلاف ہائیلی ویلیویبل ایسٹ بناتا ہے۔ خیال رہے کہ اس وقت زیادہ تر کاماکازی ڈرونز محدود وار ہیڈ یعنی 10، 20 یا 50 کلو گرام وار ہیڈ کیری کر سکتے ہیں، تاہم یہ ڈرون 200 کلو گرام وار ہیڈ کے ساتھ ہائی لیتھیلٹی آفر کرتا ہے، جبکہ اس کی رینج بھی 2000 کلومیٹر بتائی جاتی ہے، جو اسے ٹیکٹیکل روٹنگ منیشن کی جگہ ایک اسٹریٹجک ایسٹ کے طور پر ڈیپ اسٹرائک مشن کنڈکٹ کرنے کے لیے ایسٹ کی کیٹیگری میں شمار کرتا ہے۔
یورپ کی معروف ڈیفنس کمپنی MBDA نے اعلان کیا ہے کہ وہ آستر ایئر ڈیفنس سسٹم کی پیداوار میں 2026 میں بڑا اضافہ کرنے جا رہی ہے۔ کمپنی کے مطابق سن 2026 تک اس میزائل کی پیداوار کو تقریباً دگنا کر دیا جائے گا۔ کمپنی کے CEO کا اس بارے میں مزید کہنا تھا کہ یہ بہت بڑا اقدام ہے جس کا مقصد بڑھتی ہوئی عالمی طلب کو پورا کرنا ہے۔ حالیہ برسوں میں دنیا بھر میں سیکیورٹی خدشات اور جنگی حالات کے باعث مختلف ممالک اپنی فضائی دفاعی صلاحیت کو مضبوط بنا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ایسے جدید میزائل سسٹمز کی مانگ میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ آستر میزائل خاص طور پر دشمن کے طیاروں، ڈرونز اور بیلسٹک میزائلز کو فضا میں ہی تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور اس سسٹم کو یورپ کے جدید دفاعی نظاموں کا اہم حصہ سمجھا جاتا ہے۔ اس میزائل کی پیداوار میں اضافہ دراصل عالمی سطح پر بدلتے ہوئے جنگی رجحانات کی عکاسی کرتا ہے، جہاں فضائی دفاع سب سے اہم شعبہ بن چکا ہے۔ چین کی نیوی کے زیر استعمال ایک ٹائپ 54 کلاس کی شپ گزشتہ روز پاکستان پہنچی ہے۔ ٹائپ 54 کی یہ ڈینکنگ کلاس شپ گزشتہ روز کراچی میں پاک چائنا جوائنٹ نیول ایکسرسائز سی گارڈین 4 میں شرکت کے لیے پاکستان پہنچی ہے۔ خیال رہے کہ پاکستان نیوی بھی اس کلاس کی لیکن اس سے کیپیبلٹیز میں ایڈوانس شپ استعمال کر رہا ہے، جس کو پاکستان نیوی میں توغرل کلاس فریگیٹس کہا جاتا ہے۔ پاکستان نے اس کلاس کی ٹوٹل 4 شپس چائنا سے آرڈر کی ہیں، جو اس وقت پاکستان نیوی میں باقاعدہ کمیشن کرنے کے بعد آپریشن سر انجام دے رہی ہیں۔ پاکستان اور چین مشترکہ طور پر سی گارڈین سیریز کی نیول ایکسرسائزز گزشتہ کافی عرصے سے کنڈکٹ کرتا آ رہا ہے، جو دونوں ممالک کی نیول ڈومین میں بڑھتی قربت کو ظاہر کرتا ہے۔ خیال رہے کہ چین کی نیوی اس وقت ٹائپ 54 کے سلسلے کی 30 سے زائد شپس استعمال کر رہی ہے، جبکہ چین کی نیوی نے حال ہی میں ٹائپ 55 نامی ہائیلی ایڈوانسڈ ڈسٹرائر کی بھی ٹوٹل 10 شپس اپنے فلیٹ میں استعمال کرنے کی تصدیق کی ہے۔ چین اب ٹائپ 54B کے نام سے بھی ایڈوانس شپ متعارف کرا چکا ہے، جو اس کی نیوی میں اس وقت 2 یونٹس کی صورت میں پہلے ہی انڈکٹ کی جا چکی ہے۔ فرانس برازیلین کمپنی ایمبریئر نے سویڈش کمپنی ساب کے تعاون سے پہلا گریپن EF فائٹر ایئر کرافٹ، جس کو لوکلی برازیل میں اسمبل کیا گیا ہے، اسے باقاعدہ رول آؤٹ کر دیا ہے۔ برازیلین ایئر فورس اس سے پہلے ہی گریپن کے C اور D ورژن کو استعمال کر رہی ہے، جبکہ برازیلین ایئر فورس کی جانب سے گریپن کے لیٹسٹ EF ورژن کو اب سے چند برس پہلے باقاعدہ منتخب کیا گیا تھا۔ برازیل کی ایئر فورس نے ٹوٹل 36 گریپن EF فائٹر ایئر کرافٹ آرڈر کر رکھے ہیں، جن میں سے 28 یعنی سنگل سیٹ ورژن، جبکہ 8 گریپن F یعنی 2 سیٹ ویریئنٹس ہیں۔ سویڈش صاحب کی جانب سے ابتدائی ایئر کرافٹ پہلے ہی سویڈن میں تیاری کے بعد برازیلین ایئر فورس کے حوالے کیے جا چکے ہیں، جبکہ ابتدائی 3 یا 4 یونٹس کے بعد باقی تمام ایئر کرافٹ کی اسمبلی برازیل میں صاحب اور ایمبریئر کی کولیبریشن سے سر انجام دی جا رہی ہے۔ اسی سلسلے میں ایمبریئر کی جانب سے گزشتہ روز ہی پہلا گریپن F فائٹر ایئر کرافٹ، جس کو لوکلی برازیل میں اسمبل کیا گیا ہے، وہ باقاعدہ برازیلین اتھارٹیز کے حوالے کیا گیا ہے۔ اگر آپ گریپن فائٹر ایئر کرافٹ کی ڈیولپمنٹ ہسٹری، اس کے تمام تر ویریئنٹس اور اس کی کیپیبلٹیز کے بارے میں تفصیلات جاننا چاہتے ہیں تو اس ٹاپک پر ہماری ڈیٹیل ویڈیو پہلے ہی چینل پر موجود ہے۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ جاننے کا موقع ملا ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔